نان نیٹو اتحادی کا درجہ، امریکی سعودی عرب دفاعی معاہدہ اور ابراہیمی معاہدے میں شمولیت پر مشروط آمادگی۔ سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ میں کیا کچھ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے دو ریاستی حل کا راستہ ہموار ہونا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا، ہم فلسطین اور اسرائیل کے لیے پائیدار امن چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ دو ریاستی حل کا راستہ محفوظ رہے۔ We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ایران جوہری معاہدے پر بھی مثبت کردار ادا کرے گا اور امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری $1 ارب تک بڑھائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ F-35 طیارے اسرائیل ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی ہوں گے۔ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں بھی سعودی عرب کے ساتھ تعاون کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی ملک قرار دیا اور کہا کہ مشرق وسطی میں دیر پا امن قریب ہے۔ غزہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور قابل فخر قرار دیا اور کہا کہ خطے میں امن و ترقی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے معاشی اور دفاعی تعاون مضبوط بنانے کے لیے معاہدوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جوہری توانائی، معدنیات، مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری بھی شامل ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدے ہوئے۔ وائٹ ہاؤس اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کو $1 ارب تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جو مئی میں ہونے والے $600 ارب کے وعدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دونوں ممالک نے سول نیوکلیئر انرجی کوآپریشن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی جوہری توانائی منصوبے میں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ اہم معدنیات کے شعبے میں فریم ورک معاہدہ بھی طے پایا۔ مصنوعی ذہانت کے میدان میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سعودی عرب امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرے گا، جبکہ حساس امریکی ڈیٹا محفوظ رہے گا۔ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت دونوں ممالک نے 80 سالہ دفاعی شراکت کو مزید مستحکم کیا، جس میں F-35 لڑاکا طیاروں اور 300 امریکی ٹینکوں کی فروخت بھی شامل ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت اور فائنینشیل مارکیٹس کے تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائیں، جس پر انہیں فخر ہے۔ I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. There was one that was ready to start. And they're doing very well. رہنما MQM اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر نئے صوبے کا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ کہا کہ کیا صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ 800 ارب روپے ہمیں کراچی کو اس سال ملنے چاہیے تھے، 100 ارب روپے بھی نہیں ملا۔ جس نام پر وزیر اعلیٰ، تمام وزراء اعلیٰ پیسے لے رہے ہیں صوبوں کو بانٹنے کے لیے، وہ نہیں دے رہے۔ تو 10 سال ہو گئے اس والی بات کو۔ تو اس لیے ہم آئینی ترمیم چاہتے ہیں آرٹیکل 140A میں کہ بھائی آپ جو میرے نام پہ وفاق پیسہ، اچھا جب یہ 18ویں ترمیم نہیں تھی نا تو ہم لڑ کر وفاق سے کچھ پیسے لے لیتے تھے۔ اب وفاق کہتا ہے کہ بھائی آپ کے سارے پیسے ہم نے آپ کے وزیر اعلیٰ کو دے دیے۔ آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر وزیر اعلیٰ اور وزیر جو ہے وہ کچرا اٹھانے کے ذمہ دار بنے ہوئے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار بنے ہوئے، پانی کے محکمے کے ذمہ دار بنے ہوئے۔ اور بھائی کون سی دنیا میں کچرا اٹھانے کا ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے؟ تو چاہتے ہیں کہ جو صوبوں کے نئے اختیارات غصب کر رکھے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ ملنے چاہیے تھے وہ دے دیں۔ تو اتنی ساری ترامیم ہو رہی ہیں
تو کیا صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہی پیپلز پارٹی تھی جو کہ کہتی تھی کہ زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. 40 سالوں سے جب ہم کہتے تھے تو وہ بہت برا مانتے تھے. حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے لگا, آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی, آئی ایم ایف نے کان پکڑ کے کہا کہ زرعی ٹیکس لگاؤ. تو اعلان کس نے کروایا؟ کوئی شہباز شریف صاحب سے نہیں, زرداری صاحب نے اعلان کیا زرعی ٹیکس لگانے کا. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بھرتی سے قبل ملازمین کے لیے جنسی جرائم کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی گئی ہے. لاہور سے وقاص آوان کی رپورٹ دیکھیے. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے سیکریٹری پراسیکیوشن کے نام مراسلے میں تجویز دی ہے کہ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی اور سٹاف کی بھرتی سے پہلے سیکس اوفینڈرز ریکارڈ سے جانچ ضروری ہے. نادرہ کا سیکس اوفینڈرز رجسٹر تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت کے لیے مؤثر ذریعہ ہے. بچوں کی حفاظت کے لیے موجودہ بھرتی کے نظام میں بڑا خلا موجود ہے جس کے باعث جنسی جرائم کا سابقہ ریکارڈ سامنے نہیں آتا. مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ جنسی جرائم میں ملوث افراد کی بھرتی پورے تعلیمی ادارے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. محکمہ قانون انصاف سیکس اوفینڈرز رجسٹر تک رسائی کے لیے میکانزم بنائے اور تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بھرتیوں کے لیے سیکس اوفینڈر ویریفیکیشن لازمی قرار دی جائے. وقاص اوان, جیو نیوز, لاہور. آزاد جموں کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. کون کون شامل ہے کابینہ میں, یہ جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی سے. عارف بتائے گا کہ کون کون وزراء اور مشیران میں شامل ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا؟ آزاد کشمیر کابینہ کے جو نئے اراکین ہیں وہ اکثریت کے ساتھ وہی ہیں جو اس سے پہلے عدم اعتماد کابینہ وزیر اعظم کے خلاف ہوا تھا اس کا حصہ تھے. ان میں سب سے اہم جو لوگ ہیں وہ میاں عبدالوحید خان صاحب ہیں, اسی طرح اس میں چودھری اخلاق ہیں, یاسر سلطان ہیں, عامر یاسین ہیں, نبیلہ ایوب ہیں. تقریباً 18 لوگ ایسے ہیں جو پہلی کابینہ میں بھی موجود تھے اور اس کابینہ میں بھی ہیں. اسی طرح دو جو مشیران جو ہیں وہ دو مشیر جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. ایک سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر حاجی یعقوب خان صاحب کے بیٹے ہیں فہد یعقوب, اور ایک سردار صغیر صاحب جو ایم ایل اے تھے جن کا حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو کے جن کی وفات ہو گئی تھی, ان کا بیٹا ہے, اس کو جو ہے احمد صغیر, اس کو بھی آزاد کشمیر حکومت کا مشیر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. ابھی وزراء کے قلمدان جو ہے انہیں نہیں سونپے گئے, ان کے پورٹ فولیو کا اعلان نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کتنے دن میں ان وزراء کرام کو ان کے قلمدان سونپے جائیں گے. اسٹوڈیوز, بہت شکریہ عارف عرفی اپڈیٹ کرنے کے لیے. انسداد اسماگ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں ٹری واشنگ مہم جاری ہے. پی ایچ اے پنجاب دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال یقینی بنا رہی ہے. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق اسماگ میں کمی کے لیے لاہور سمیت گوجرانوالا, راولپنڈی, سرگودا, فیصل آباد, ساہیوال, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان اور سیالکوٹ میں ٹری واشنگ مہم جاری ہے. ٹری واشنگ سے درختوں کی نشوونما اور استعداد میں اضافہ ہوتا ہے. ماحولیاتی اور بصری آلودگی کا تدارک درختوں اور پودوں سے بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی میں پاکستان کے پہلے واٹر ری سائیکلنگ پارک کے قیام سے صنعتوں کو مستقل بنیادوں پر پانی کی فراہمی ممکن ہو جائے گی. سلیمان سعادت خان کی رپورٹ دیکھیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے سائٹ انڈسٹریل ایریا کے صنعت کاروں کے ہمراہ ہارون آباد ٹی پی 1 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا جو برسوں بعد فعال اور بحال ہوا ہے. ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پہلا مرحلہ دسمبر تک مکمل ہونے کی توقع ہے جس سے روزانہ 20 ملین گیلن سیوریج کا پانی سیکنڈری ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے گا اور ابتدائی طور پر اس سے 1 ملین گیلن پانی صنعتی یونٹس کو فراہم کیا جائے گا جس سے شہر کی صنعتوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت پوری ہوگی اور زیر زمین پانی پر دباؤ کم ہوگا. اس انٹرونشن کے ذریعے انشاءاللہ کامیاب اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم اس ریسائیکل پانی کو اپنے صنعت کاروں کو پرووائڈ کر پائیں گے اور کراچی میں پاکستان کا پہلا شہر ہوگا جہاں پہ ایک انڈسٹریل واٹر پارک ہم اسٹیبلش کریں گے. میئر کراچی کے مطابق یہ منصوبہ نہ صرف صنعتی پانی کی فراہمی کو مستحکم کرے گا بلکہ بین الاقوامی ماحولیاتی معیار اور ایس ڈی جیز کے مطابق کام کرنے کی ضمانت بھی دے گا. صنعت کاروں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ صنعتی سرگرمیوں کو بڑھانے
اور کاروباری ترقی میں اہم پیش رفت ہے۔ پروجیکٹ کئی سالوں سے بنڈنٹ تھا، بند تھا، الحمدللہ میئر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور آج ہم اس پرومس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ود ان اے منتھ انشاءاللہ ہمیں 1 ملین گیلن پانی روزانہ ملے گا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پانی بچے گا انڈسٹریز کا وہ عوام تک پہنچے گا یہ پانی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ہم جو ہے ہماری جو ایکسپورٹ میں کمپلائنس وغیرہ درکار رہتی ہیں اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا سرٹیفکیشنز لینے میں۔ حکام کے مطابق یہ قدم شہری منصوبہ بندی، صنعتی ترقی اور ماحولیات کے تحفظ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز، کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے ایم سی کو کینٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل یوٹیلیٹی چارجز اینڈ ٹیکسز کی وصولی سے روک دیا ہے۔ عدالت نے کینٹونمنٹ علاقوں سے MUCT کی وصولی کینٹونمنٹ بورڈز کا اختیار قرار دے دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملیر کینٹونمنٹ بورڈ پہلے ہی کنزروینسی ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ KMC نے بجلی کے بل میں میونسپل چارجز بھی شامل کر دیے ہیں۔ بیک وقت 2 ادارے میونسپل ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ کینٹونمنٹ علاقوں سے KMC میونسپل ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ کینٹونمنٹ بورڈ KMC کے مقابلے میں زائد ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ درخواست میں KMC اور K الیکٹرک کو کینٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس کی وصولی سے روکنے اور کینٹونمنٹ بورڈ کو KMC کے مساوی ٹیکس کی کٹوتی کا حکم دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے K الیکٹرک کو کینٹونمنٹ علاقوں سے بجلی کے بل کے ذریعے MUCT وصولی روکنے کا حکم دیتے ہوئے ٹیکس وصولی کینٹونمنٹ بورڈز کا اختیار قرار دے دیا۔ جنگ اور جیو گروپ نے ملک کی میڈیا انڈسٹری میں پہلی بار اپنے سٹاف کی ذہنی صحت کے لیے ایک منظم اور باضابطہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ پروگرام مل کر آؤ بات کریں گے سلوگن کے تحت ہوگا، جس کا مقصد کام کی جگہوں پر ذہنی دباؤ کو سمجھنا اور اس میں کمی لانا ہے۔ پاکستان میں ہر 5 میں سے 1 شخص کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے اور اس میں سب سے زیادہ متاثر نوجوان طبقہ ہے۔ جنگ اور جیو گروپ نے ملک کی میڈیا انڈسٹری میں پہلی بار اپنے سٹاف کی ذہنی صحت کے لیے منظم اور باضابطہ پروگرامز شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے ذہنی صحت اور نیورو سائنس سروسز فراہم کرنے والے ادارے سائنپس پاکستان کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ میاں اور جیو نیوز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اظہر عباس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کا مقصد کام کی جگہوں پر ذہنی دباؤ کو سمجھنا اور اس میں کمی لانا، اور ورکرز کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے مسائل اور ذہنی دباؤ کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ جو ہمارے جرنلسٹس ہیں جو کہ وہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کنسرنس کی وجہ سے دباؤ میں رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ اسٹریسفل کام ان کا بہت زیادہ اسٹریسفل ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی انزائٹی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، بیکاز جس قسم کے آپ چیزیں دیکھتے ہیں، رپورٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے کہ ان کے لیے سمجھنا، ان کو سمجھنا کہ کیا چیز ہے یہ، کس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، کب مجھے پریشان ہونا ہے، کب یہ ایک نارمل چیز ہے۔ سو ایک لٹریسی جس کو ہم مینٹل ہیلتھ لٹریسی کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا آپ کو ایجوکیشن مل جائے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا کنسرننگ چیزیں ہیں اور کیا ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت مائنڈ ویلنس، کونسلنگ اور تھراپی کو ایک منظم طریقے سے ادارے کے نظام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ جیو پاکستان میڈیا انڈسٹری کا پہلا ادارہ بن گیا ہے جس نے اپنے ورکرز کی ذہنی صحت کو باضابطہ طور پر نہ صرف اولین ترجیح بنایا بلکہ عملی قدم بھی اٹھایا ہے۔ جنگ اور جیو گروپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ادارے کے تمام ملازمین کی ذہنی صحت اور دباؤ کے خاتمے کے لیے مدد، رہنمائی اور سپورٹ کے ایسے دروازے کھولے جائیں گے جو میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک نئی مثال بنیں گے۔ MOU سائن کرنے کی تقریب IBA سٹی کیمپس میں منعقد کی گئی، جس میں جیو سے وابستہ ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام پر کھل کر گفتگو بھی کی گئی اور اسے سراہا بھی گیا۔ چیئرمین اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور رکن پنجاب اسمبلی عدنان افضل چٹھا نے کہا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر 1100 سے زائد افراد کو سعودی مارکیٹ کے مطابق ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ سعودی میں پاکستانی سفارت خانے اور پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے اشتراک سے نیٹ ورکنگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے عدنان افضل نے کہا کہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن سمیت مختلف شعبوں میں ہنرمند بنایا جا رہا ہے، جس سے مستقبل میں ایک اچھی فورس تیار ہوگی۔ بیرون ملک روزگار ملنے سے معیشت مستحکم اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ یقیناً اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آنے والی افرادی قوت بہت بہتر انداز میں سعودی عرب میں کام کرے گی اور اپنی صلاحیتوں کو منوائے گی۔
بیت السلام یوتھ سوسائٹی کے تحت نبی بیت السلام اولمپیاڈ کی تقریب تقسیم انعامات معین خان اکیڈمی DHA کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں معروف کھلاڑیوں، فنکاروں اور ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو، سابق ٹیسٹ کپتان اور سینئر بیٹر محمد رضوان، حارث رؤوف، ایوب کھوسو اور دیگر شامل تھے۔ تقریب میں 6 سے 16 نومبر تک جاری رہنے والے بیت السلام اولمپیاڈ کے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹر محمد رضوان نے کہا کہ جب ہم غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر رویہ پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے نوجوانوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم سب کو سچا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننا ہوگا۔ کراچی میں راتیں خنک اور دن میں تیز دھوپ نکلتی رہتی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گی انیبا ضمیر شاہ۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر ان دنوں موسم خشک اور خنک رہتا ہے، جبکہ سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر صبح سویرے اور رات گئے دھند بھی دیکھی جا رہی ہے۔ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی راتیں خنک ہوتی ہیں، صبح میں بھی موسم کچھ خنک محسوس کیا جاتا ہے، اور آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران کراچی میں رات میں اور صبح میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان بھی موجود ہے۔ آج کراچی میں جو رات کا کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں رات کے کم سے کم درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہیں گے، جبکہ دن میں مطلع زیادہ تر صاف رہے گا، دھوپ نکلی رہے گی، 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت رہ سکتے ہیں۔ موسم کچھ ایسا ہی رہے گا، اس میں کچھ خاص تبدیلی آنے کا امکان نہیں، لیکن ہاں دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ رواں موسم سرما میں ملک بھر میں معمول سے کم بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ نہ تو شمالی علاقوں میں بارشوں کا فی الحال کوئی امکان موجود ہے اور نہ ہی سندھ میں فی الحال بارشوں کا کوئی سسٹم اثر انداز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کراچی کے فضائی معیار کی بات کی جائے تو کراچی کا فضائی معیار آج بھی مضر صحت ہے، اور کراچی دنیا کے آلودہ ترین ابتدائی جو 5 شہر ہیں اس میں شامل ہے، اور یہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 190 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔